السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال یہ انہوں نے برپا کر دی ہے۔ پاکستان کے اثاثے بیچنے جا رہے ہیں اور بڑے اثاثے بھی مشکوک انداز میں، بڑے پتہ نہیں آرڈیننس کروا لیا، آرڈیننس کیا ہے تیار اور صدر کو بھیج دیا اپروول کے لیے، تو صدر نے روک لیا آبجیکشن کر کے۔ اور آرڈیننس کیا ہے کہ پاکستان کے کون سے اثاثے بیچے جائیں؟ پیٹرولیم اور گیس وغیرہ کی جو کمپنیاں ہیں اسٹیٹ اونڈ، پاکستان کی اپنی وطن کی، وہ بیچ دی جائیں۔ کیوں بیچ دی جائیں؟ کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ ہم سے 1 ملین 1.7 یا جتنا بلین ڈالر ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے 4 بلین ڈالر ہونے چاہیے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کسی نے پیسے چونکہ نہیں دیے اور یہ ایمرجنسی ہے، ورنہ اب ان کو نظر آ رہا ہے جی ملک یہ ہو جائے گا، ملک وہ ہو جائے گا، اور اس لیے ہمیں 4 بلین ڈالر فوری طور پر چاہیے اور اپنی کمپنیاں ہم بیچ دیں گے تو اس سے 4 بلین ڈالر دے دیں گے۔ اور یہ کمپنیاں وہ ہیں جو کروشل ہیں، ناگزیر ہیں، یعنی ان کے بغیر پاکستان جو ہے، یہ پیٹرول ہے نا، دیکھیں پیٹرول کی کیا صورتحال ہے۔ اگر ہماری کوئی چند کمپنیاں ہیں چھوٹی موٹی، جو بڑے ممالک کی کمپنیوں جیسی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ریفائنری ہے، کوئی خرید فروخت کرنے والی ہے، وہ بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی گئی اور غیر ملکی کمپنیوں کے پاس چلی گئی، غیر ملکی حکومتوں کے پاس چلی گئی، تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ یہ وہی حال ہوگا جو بجلی کا حال ہے، نمبر 1 وہی حال ہوگا جو اس وقت تجارتی سکولوں کا، کالجوں، یونیورسٹیوں کا اور تجارتی ہسپتالوں کا، وہ تو اپنی مرضی کے ریٹ لگائیں گے۔ یعنی کل کلاں کو اگر پاکستان رشیا سے تیل لیتا ہے تو وہ جو چھوٹی موٹی کمپنیاں جو ہے، وہ جو ذریعہ بنے گی، جو کوئی ریفائن کریں گی تھوڑا بہت، کوئی باہر سے لانا لے جانا معاہدے کریں گی، وہ بھی ختم۔ اب یعنی پاکستان پھر ڈائریکٹ معاہدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کمپنی کوئی نہیں ہونی۔ ظلم ہے یار، یہ لوگ کہاں تک، انہوں نے کیا کیا ہے کہ آرڈیننس ایک منظور کر لیا پارلیمنٹ بلا کے، یہ جو پارلیمنٹ ہے آدھی لنگڑی لولی، جس میں اوریجنل اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے۔ اور آرڈیننس میں لکھا کیا ہے کہ عدالت جو ہے، کوئی آدمی پٹیشن دائر کر کے عدالت کو اس سودے میں انوالو کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، یعنی کہ اس پہ کوئی اعتراض ہی نہ اٹھا سکے۔ وطن کے اثاثے بیچ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی اعتراض نہ اٹھائے، ہم اس کو اونے پونے داموں بیچ جائیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ یہ ایسی جو خرید و فروخت ہوتی ہے نا، یہ پہلے ہوئی ہے کوئی، تو اس میں کچھ سال لگ جاتا ہے۔ وہ ریگولیشنز دیکھنی ہوتی ہیں، قانون دیکھنا ہوتا ہے، چیزوں کو ضابطے کی کارروائی، پوچھ پکڑ، چیزوں کا اسیسمنٹ کہ یہ کتنے کی چیز ہے، ایویلیویشن کرائی جاتی ہے، پھر پروسیسز جو ہے وہ مکمل کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے وہ وائلیٹ کر کے، چیزوں کو بغیر دیکھے بھالے قانونی کارروائیاں، ضابطے کی کارروائیاں، قواعد کی کارروائیاں پوری کیے بغیر آرڈیننس پاس کر لیا پارلیمنٹ سے اور صدر کو بھجوا دیا کہ جی آپ اس پر سائن کر دیں۔ عمران خان صاحب نے اس پر آواز اٹھائی ہے، میڈیا چپ ہے۔ میڈیا اس لیے چپ ہے کہ پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ یہ تو میرے خیال میں ایکسپریس ٹریبیون نے بھی خبر دی ہے اور اب تو ڈان نے بھی دے دی ہے، بہت سارے اداروں نے اس کی خبر دے دی ہے کہ بھائی اس پہ جب عمران خان نے اعتراض اٹھایا تو پھر یہ بات نکلی ہے کہ بھائی عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے ہی کیسز میں ملوث ہیں، یہ پہلے ہی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، ان پر کیس ہوئے ہیں، یہ ضمانتوں پر رہا لوگ ہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر کے الزامات ہیں کہ انہوں نے پیسہ ادھر ادھر کیا ہے پاکستان کا۔ تو ان لوگوں کو بیچنے دیں گے اثاثے؟ یہ تو پاکستان سارا بھی بیچ کے کھائیں گے اور ڈکار نہیں ماریں گے اور کہیں گے محب وطن ہیں، ہم تو وطن کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، وطن کو بچایا ہے۔ بھئی پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم وطن کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مشکل فیصلے کروانے کے لیے لایا گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم مدت پوری کریں گے، ہمیں تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے جاتے ہی کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ وعدہ کیا گیا تھا، وہ کہہ کے لایا گیا تھا، یہ کہہ کے لایا گیا تھا۔ اب آپ کی حب الوطنی کہاں گئی؟ آپ تو ملک بچانے کے لیے آئے تھے۔ اب بندہ ان کا جو ہے وہ اس وقت دھونس دے رہا ہے، کبھی عدالت کو، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو، کبھی عمران خان کو، کبھی عوام کو۔ یہ ان کے حالات ہو گئے۔ یہ تو بالکل ہی لگتا ہے کہ جیسے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، کہ ہاتھ سے جاتی ہوئی، یہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کے ہاتھ سے وہ مچھلی نکلنے لگے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔
سونے کی مرغی پاکستان ایک بیچاری لاغر مرغی سونے کا انڈا کیا اس نے دینا ہے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ کھچا کچھ رہ گیا پیتل بھی وہ بھی نکال لو. تو یہ ایک خوفناک سازش ہے جس پہ عمران خان صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہے. عدالت بھی سٹینڈ لے, اسٹیبلشمنٹ بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سٹینڈ لے, اور کسی میں کوئی جو پارٹیاں دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہیں اور جو پارٹیاں ایسی ہیں, ایم کیو ایم بھی اس پہ بولے سٹینڈ لے. باقیوں نے تو کسی نے کوئی نہیں, ایم کیو ایم کو بھی اب پتہ چل گیا ہے نا کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. تو جب سب کو کلیئر ہو گیا تو کم از کم یہ وطن فروشی سے تو ان کو روکا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور بہانہ یہ ہے کہ $4 بلین, بھائی $4 بلین آپ اکٹھے نہیں کر سکے. ادھر پتہ نہیں کتنے ڈالر آپ نے لوگوں پہ جو ہے وہ ضمیر خریدنے پہ ڈالر لگا دیے آپ نے. بہت خوفناک کام ہو جائے گا. پیٹرولیم, آئل, گیس, یہ کمپنیاں جو ہے یہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی ملک کی. ہر ملک کی اپنی اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں ہیں. جتنے بھی باشعور بڑے ملک ہیں, ترقی یافتہ ہیں, وہ تو الٹا اب وہ پرائیویٹائزیشن سے باز آ کے اسٹیٹ اونڈ کمپنیوں کے ذریعے, چائنا کو ہی دیکھ لیں, اس نے دنیا بھر کی بندرگاہیں خرید لی ہیں اس کی اسٹیٹ اونڈ کمپنیوں نے, کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے تجارت یہاں سے کرنی ہے. بندرگاہیں, کیونکہ 80%, 70 سے 80% جو ٹریڈ ہے بزنس کا, جو آنا جانا ہے, وہ جو راستہ ہے وہ سمندر ہے. اور سمندر پر اور بندرگاہوں تک جس کی رسائی ہو, سمندر پر جس کو راستہ ملتا ہو, موجود ہو جس کا, وہی دنیا پہ رول کرتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پیچھے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سمندری راستے دوسری جگہ پر پہنچنے کے, ایکسیس کے, دوسرے ملکوں میں سامان لے آنا تجارت کی سب سے بڑے جو ہے وہ ذرائع ہوتے ہیں. ہوائی جہازوں پہ تو نہیں اتنا جا سکتا, سڑکیں بھی جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں, لیکن پھر درمیان میں سمندر پڑتے ہیں. ایک آپ نے خطے سے دوسرے خطے میں جانا ہے, پھر سمندر آ جائے گا. اسی طرح آئل اینڈ گیس کمپنیاں جو ہے وہ اگر آپ نے پھر لا کے, بجلی بنانے والی کمپنیاں جب سے آئیں پرائیویٹ, حشر کیا ہو گیا, کہاں تک چلا گیا. اور یہ جو پہلے 250 پہ پہنچا ہوا پیٹرول, یہ اگر یہ بھی کمپنی اپنی پاکستانی نہ ہوئی تو وہ کہیں گے جی ہم نے تو دینا ہی نہیں پیٹرول, یہ روک کے بیٹھ جائیں گے, ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہمارے تو اس 500 روپے لیٹر لو, 1000 روپے لیٹر لو, مر جائیں گے, سارا ملک ڈوب جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, اس پر میری گزارش ہے آپ سب بھی اس پہ آواز اٹھائیں جو میری بات سن رہے ہیں, اور ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اس کو دوستوں تک پہنچائیں, کیونکہ یہ بھونچال آنا چاہیے, نہیں تو پھر ہمارے سر پہ بھونچال گرے گا پاکستان کا کہ یہ کتنے یہ بے حس لوگ ہیں. یہ جو مفتہ صاحب جو ہے, مفتہ اسی لیے شاید ان کا, کیوں پتہ نہیں مفتہ نام ہے ان کا, کیا کہتے ہیں مجھے تو اس کا مطلب کہیں نہیں پتا. ہم تو وہ کہتے ہیں جی فلاں یار مفتہ نہ لگا, تو یہ مفتہ لگا رہے ہیں. کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ یعنی یہ آپ کی اکانومی ہے, یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, یہ آپ کا وین ہے, یہ شعور ہے کہ آپ چل پڑے ہیں. پہلے انہوں نے کینیڈا کی وہاں سے آغاز ہوا تھا, یہ ابھی جب آئے تھے نا شروع میں, تو آتے ہی کینیڈا میں جو پاکستانی امبیسی ہے اور اس کی یا کونسلیٹ ہے جو اس کی عمارت ہے, پہلے اس کو سیل لگانے کی کوشش کی. وہ کسی وجہ اور بالکل جو قیمتیں وصول کر رہے تھے, اور پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہے, وہ قیمتیں بھی کوڑیوں کے دام بیچ رہے تھے اس کو. اور یہ یعنی کہ ان کے لیے تو یہی مسئلہ ہے. اور اگر دوسرا یہ پہلو دیکھا جائے کہ ادھر انہوں نے پاکستان کو سکویز کیا, جو بیٹھے انٹرنیشنلسٹ, ادھر آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا کہ میں ابھی دیتے ہیں پیسے, ابھی نہیں دیتے, ابھی دیتے ہیں, ابھی نہیں دیتے, تاکہ ادھر کیوس پیدا کیا, پولیٹیکل انریسٹ پیدا کیا, چاروں طرف سے گھیر کے مجبور کر دیا کہ جی اپنے قیمتی ترین اثاثے بیچنے پہ پاکستان گھٹنے ٹیک دے. اور یہ شروعات ہوں گی, یہ پتہ نہیں بات پھر جو اس وقت پہلے چلی تھی ویڈیوز کہ بات پھر تباہی تک جائے گی آخر تک, تو یہ وہاں تک لے کے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری جو ہے اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں, انہوں نے سیریسلی اب بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ اس طرح ملک کے ساتھ ان کے ہاتھوں کھلواڑ نہ ہونے دیا جائے. یہ تو اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں, لبرٹی چوک میں 1000 بندہ اکٹھا نہیں ہوا, اور چھلانگے مارتے پھرتے ہیں سیاسی پارٹیاں. بھائی سیاسی پارٹی عوام کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کے پاس تو بندہ کوئی نہیں ہے سیاسی. وہاں نہیں, میں کہہ رہا تھا نا کہ 5-10 بندے نہیں اکٹھے ہونے, وہ 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہوا. چلیں میں کہتا ہوں چھلانگ لگا لو 2000 آپ لاہور میں 2000 بندے اکٹھے کر کے بغلے بجا رہے ہیں. آپ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے. یہی حال ہے پیپلز پارٹی کا. سب کو عوام نے خیر بات سلوٹ کر دیا کہ جائیں بھائی جان, ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے مقاصد ایک سے ایک مقصد
اور گداؤنا کام ان کے سامنے ایکسپوز ہوئی جا رہے ہیں۔ یہ جو قدم کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اب ملک بیچنے پہ آ گئے ہیں۔ براہ کرم اس کو آپ جو ہے پھیلائیں، لوگوں تک بات پہنچائیں، پورا وائرل کریں۔ جو بھی اس معاملے پہ بات کر رہا ہے سب کی ویڈیوز وائرل ہونی چاہیے، تاکہ یہ شور برپا ہو۔ سارے خاموش ہیں، چپ ہیں، بول ہی کوئی نہیں رہا۔ اور وہ بھی کمپنیاں دیکھیں کون سی، یو اے ای نے کہا جی ہم نہیں پیسے دیتے، آپ کے پاس تو واپس کرنے کے لیے نہیں رہ گئے، تو اس لیے جو ہے آپ ہمیں کمپنیاں بھیج دیں، پھر بھی فوری طور پہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیا یہ وہ فلاں، اس طرح کا سعودی عرب، قطر، یو اے ای ان کو جا کے وہ بیچنے کے چکر میں۔ تو بھائی وہ سعودی عرب تو وہ ہے جس نے مشروط کر دیا ہوا ہے اپنا پیسہ آئی ایم ایف کے پیسے کے ساتھ، اور آئی ایم ایف نے مشروط کر دیا ہوا ہے پاکستان کے پیسے کے ساتھ، تاکہ جب سعودی عرب کے ساتھ خرید و فروخت ہو تو ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی اسلامی دینی قسم کی خرید و فروخت ہے، یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی، کیونکہ سعودی عرب ہے ہمارا دوست ملک ہے، اور ہمارا قبلہ و کعبہ وہاں پہ ہے، حرم ہے وہاں پہ، مرکز ہے مسلمانوں کو، تو ہم اس آڑ میں عوام چپ ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑی خوفناک سازش ہے پاکستان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ملک کو بچائے، اس سے ان کو باز رکھنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے۔ لاہور ٹی وی کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی ویڈیو میں آپ تک بھیجتا رہوں، آپ کے ساتھ ایک تعلق رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔